میرے دوستوں اور بھائیوں، محرم الحرام 1444 یعنی ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور جو سال ہے وہ 1444، جیسے ہم عیسوی سال کا کہتے ہیں کہ اگست کا مہینہ ہے، 5 تاریخ ہے اور 2022 سال ہے۔ یہ جو گنتی ہے کہ آج 6 محرم الحرام 1444، یہ جو گنتی چل رہی ہے، یہ جو کیلنڈر اور تقویم چل رہا ہے، اس کا آغاز اس دن سے ہوا تھا جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ اپنے آبائی علاقے مکہ مکرمہ سے مجبور ہو کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ گویا یہ ہجرت آپ نے مجبور ہو کر کے کی تھی اور اللہ کا حکم ہوا تھا۔ لہٰذا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، اپنا آبائی علاقہ چھوڑا اور مدینہ منورہ چلے گئے، ان حضرات کو مہاجرین کہتے ہیں اور ان کی بہت بڑی نسبت ہے۔ مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے ان آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا، ان کو جگہ دی، ان کے ساتھ اخوت قائم فرما کیا اور بہترین تعلق اور مراسم قائم کیے، ان لوگوں کو انصار کہتے ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار جن کے بڑے فضائل ہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں فقراء غریب لوگ یہ دوسرے عام لوگوں سے 40 سال پہلے جائیں گے۔ ساتھ ہی بھی ہے کہ فقراء اور مہاجرین، اس لیے کہ انہوں نے ہجرت کی تھی اور یہ آسان کام نہیں تھا اور نہ آج آسان ہے۔ ہجرت اس وقت جو آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی واجب اور ضروری تھا، ایمان کی علامت اور نشانی تھی، اور ہجرت کا حکم آج بھی موجود ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر سکے، آزادی کے ساتھ آپ توحید رسالت و نبوت کے تعلیمات پر عمل نہ کر سکے، اب بھی وہاں سے ہجرت کیا جائے، اور ہجرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ کاروباری حساب سے ایک جگہ پر کاروبار نہیں چل رہا، اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اپنے ملک میں کاروبار نہیں چل رہا تو وہ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، لیکن باکمال لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت فرما لیتے ہیں۔ اور حقیقی ہجرت، حقیقی مہاجر، جس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ہوتا ہے جو ترک الذنوب والخطایا، جو گناہوں کو اور خطاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، حقیقی مہاجر وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خطاؤں اور ذنوب اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہجری سال کا آغاز اس وقت سے ہوا ہے، اور دینی اعتبار سے جتنے احکامات ہیں ان کا ترتب، ان کا حساب و کتاب وہ اسلامی جو مہینے اور سال ہیں ان کے ساتھ ہے جی۔ اور چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کیلنڈر کا جو حساب بنایا اس کی بنیاد چاند پہ رکھا۔ چاند نظر آ گیا تو اس مہینہ شروع ہو گیا، اور اس طریقے سے 12 مہینے پورے ہو گئے تو سال پورا ہو گیا۔ اور چاند ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ غریب امیر چھوٹا بڑا مرد عورت سب کو چاند کے حوالے سے علم ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد کوئی زیادہ دقیق اور فنی باریکیوں پہ نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ دنیا جس کی پیچھے پڑی ہے
یہ پہچان کی پیدائش ہو گئی اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا اور یوں ہوگا اور وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کی بنیاد اس طرح کے باریک باتوں پر نہیں رکھی گئی ہے، صاف الفاظ ہیں، رؤیت، دیکھنا، چاند نظر آ گیا، مہینہ شروع ہو گیا، تو اس لیے عام رکھا گیا ہے۔ رمضان المبارک اس کی بنیاد بھی اسلامی اعتبار سے چاند پر ہے اور اس کا 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اگر چاند کے حساب سے نہ ہوتا اور اپنے حساب سے طے کرنا ہوتا کہ تمہاری مرضی ہے کسی بھی ایک مہینے میں روزے رکھو، تو میرے خیال میں ساری دنیا والے ان دنوں کا انتخاب کرتے کہ جن دنوں میں سب سے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں جی، اور وہ مختلف ممالک کے مختلف احوال ہوتے ہیں، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ گرمی، سردی، بڑے چھوٹے، یہ سارے چاند کے ساتھ وابستہ رکھے گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حج ہے۔ آپ دنیاوی چیزیں دیکھیں جو عام لوگ کرتے ہیں، فلاں دن فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، اس وہی دن ہے جی، اس میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ جبکہ اسلامی جو عبادات اور چیزیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی دن چھوٹے اور کبھی بڑے، اسی طریقے سے حج مبارک ہے، اسی طریقے سے قربانی ہے، تو اس کا تعلق اللہ رب العزت نے چاند کے ساتھ رکھا ہے تاکہ دنیا اس بحث میں نہ پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا چاند پہ نہ ہوتا، کسی دنیا ملک والے اکٹھے ہو جاتے، 2/3 کیا، متفقہ طور پر ایک قرارداد اور قانون پاس کرتے کہ بھئی اس سال ہم رمضان جو ہے وہ دسمبر میں منائیں گے، جنوری میں منائیں گے، اگلے ملک والے کچھ اور طے کرتے، تو پھر یہ اسلامی عبادت کی جو اجتماعیت، جو مقصود و مطلوب تھی، وہ برقرار نہ رہتی۔ تو بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے۔ میں جو ہجری سال ہے یا ہجری جو دن ہوتے ہیں اس کی اہمیت بتلا رہا ہوں۔ آج اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم نے اپنا سارا حساب و کتاب جنوری فروری کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اسی پہ چلتے ہیں، اسی پہ چھٹیاں مناتے ہیں، اسی پہ حساب و کتاب کرتے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے حساب و کتاب کے لیے یہی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان اور شعبان، ذوالحجہ، یہ مہینے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ مہینے رکھے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب بھی انہی دنوں کے حساب سے ہوگا۔ چنانچہ یہ دن چونکہ اس میں 29 اور 30 یہ تصور ہے، 28 کا تصور بھی نہیں ہے اور 31 کا تصور بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیتا رہا تو 3 سالوں کے بعد ایک مہینہ اسلامی دنوں کا وہ زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کا کچھ سالوں کے بعد حساب بڑھ جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستو، محرم الحرام یعنی اسلامی سال، ہجری سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنا حساب و کتاب، اپنے معاملات وہ انہی دنوں کے حساب سے رکھیں۔ ایک تو یاد تازہ ہوگی، برکت حاصل ہوگی، اور ہجرت کا جو عظیم مقصد تھا اس کی یاد دہانی بھی ہوگی کہ حضرات صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی تھی اور میرے لیے اس میں آج کیا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے جو مطلقہ عدت گزارتی ہے، جہاں پر 3 مہینوں کا وہ آئے گا مسئلہ، تو 3 مہینے اسلامی مراد ہوں گے۔ اسی طرح متوفی عنہا زوجہا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ عدت گزارتی ہے 4 ماہ 10 دن، تو وہ 4 ماہ 10 دن بھی اسلامی معتبر ہوں گے، وہی گنتی میں آئے گا۔ اللہ رب العزت استقامت نصیب فرمائے دینی مدارس والوں کو کہ وہاں پر یہ سسٹم چلتا ہے۔ امتحانات وہ بھی اسلامی سالوں، یہ مہینے ہیں، اس حساب سے داخلے فلانے مہینے میں ہوں گے، سمائی امتحان فلانے مہینے میں، ششمائی امتحان فلانے مہینے میں، سالانہ امتحان فلانے مہینے میں، اور اس طریقے سے جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں وہ فلاں مہینے میں، اور اس طریقے سے جو استادوں اور خادمین اور مؤذنین اور
سٹاف کو جو تنخواہیں دیتے ہیں وظائف وہ بھی اسلامی مہینے کے حساب سے دیے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اس کو اپنائیں گے تو یہ چیز آٹومیٹیکلی ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے گی، اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ جو حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ نے ہجرت فرمائی تھی، اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اگر کسی جگہ پر کسی مسلمان کو اپنے دینی احکامات پر عمل کرنے میں دشواری ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔